میں فیصلہ کروں کہ مجھے جسٹس عمر عطا بندیال کا فیصلہ تو پسند نہیں ہے، لیکن فائز عیسیٰ والا فیصلہ مجھے پسند ہے. اگر اس آپ ریویو فائل کر سکتے ہیں. اگر اس بینچ کے 4 جج کہیں کہ ہمارا یہ فیصلہ ہے اور 3 جج کہیں کہ ہمارا یہ فیصلہ ہے، تو اس کے بعد یہ معاملہ پارلیمنٹ کے سامنے گیا اور پارلیمنٹ نے ڈکلیئر کیا کہ یہ 4-3 کی میجورٹی سے یہ معاملہ ڈسمس ہو چکا ہے اور یہ مائنورٹی فیصلے کو نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا پارلیمنٹ میں اگر آپ سپریم کورٹ کی کوئی اگر ججمنٹ کو سیٹ اسائیڈ کرنا ہو، یہ جو تنازع پیدا ہوا کہ ایک شخص کی وجہ سے چیف جسٹس صاحب جو ہیں اپنے ممبران کے جو اپنے فیلو ججز بردر ججز ہیں ان کے برخلاف، دیکھیے نا، اگر آئین اتنا سیدھا اور سادہ اس کی انٹرپریٹیشن تھی تو چیف جسٹس صاحب کو کیا چیز روکے ہوئے ہے کہ وہ فل کورٹ میں بنا دیں، ایک فل کورٹ بینچ بنا دیں نا؟ کیا باقی جو ان کے بردر ججز ہیں وہ آئین کے خلاف فیصلہ دیں گے؟ لیکن آپ چاہتے ہیں فل کورٹ بنے تو اس میں 2 جج صاحبان، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس نقوی، وہ اس میں نہ ہو، باقی 2 کو چھوڑ کے باقی فل کورٹ بنے. یہ آپ کی خواہش ہے؟ ہم نے تو ہمیشہ سے انہیں یہ کہا کہ آپ فل کورٹ بنائیں اور جو اس کے اندر تمام ججز کی اجتماعی دانش ہوگی اس کے اوپر انحصار کریں. جو آپ تقسیم چاہتے ہیں نہیں بننے دیا گیا. کلیئر ایک انڈیکیشن نظر آتی نا، 8 رکنی جو بینچ ہے، اگر اس میں سے 2 بینچ میں سے ججز نکال دیں تو پیچھے 6 بچتے ہیں، تو پھر 7 دوسرے جج ہو جائیں گے. آپ اپنی خواہش کے مطابق چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم اپنی خواہش کے مطابق نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بیٹھے سپریم کورٹ کی. اس میں کیا قباحت ہے؟ دیکھیے، اگر سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان بیٹھ کے فیصلہ کریں، وہ یہ کہیں جی کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو جانا چاہیے، سب نے کہا جی ہم قبول کر لیں گے. لیکن آپ دیکھیے اس میں بھی کیا تضاد ہے کہ پنجاب کی حد تک تو آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو جانا چاہیے. خیبر پختونخوا میں جی بھلے جب بھی ہو جائے، 100 دن میں ہو جائیں، 120 دن میں ہو جائیں. تو معاف کیجئے، یہ آئین کی عملداری نہیں ہے، یہ سلیکٹیو عملداری ہے. اور یہ عمران خان کا پھر پولیٹیکل ایجنڈا نظر آتا ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ پنجاب میں 90 دن کے الیکشن ہوں، خیبر پختونخوا کی اسے فکر نہیں ہے. سر، یہ جو آپ الزام عائد کرتے ہیں نا، یہ بہت سنگین الزام ہے. آپ سٹنگ چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کا پولیٹیکل ایجنڈا امپلیمنٹ کرنے کی نہیں، ہم تو دیکھیے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو نظر آتی ہیں کہ ایک بات ہے جو عمران خان کر رہا ہے اور وہی بات ہے اگر اس کے اوپر سپریم کورٹ کے چند جج صاحبان اسی پہ اصرار کرتے نظر آئیں. پاکستان کی آپ کو لگتا نہیں ہے اتباع کن ہے یہ جو بیانیہ ہے؟ آپ کے اینڈ سے بھی تباہ کن ہے، اگر وہ بھی کریں تو تباہ کن. اس نہج تک حالات کو لانا تباہ کن ہے. اور میں پھر ادب سے کہوں گا، لیکن یہ بیانیہ تباہ کن ہے سر. آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے اور اس کے چیف جسٹس جو ہے وہ عمران خان کا جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تباہی ہے. عمران خان سپریم کورٹ کے کندھوں سے اپنا پولیٹیکل ایجنڈا نافذ کرا رہا ہے، چونکہ وہ پولیٹیکلی ناکام ہوا. 2017 میں اس وقت کے جو سپریم کورٹ کے چند جج صاحبان تھے، انہوں نے عمران خان کا وہ ایجنڈا نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن سے پورا کیا. اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم رہتے، انہیں نااہل نہ کیا جاتا، عمران خان کی 2018 میں ضمانتیں ضبط ہو جانی تھیں. سپریم کورٹ کے ذریعے جو عمران خان کا پولیٹیکل ایجنڈا تھا کہ نواز شریف کو اپنے راستے سے ہٹاؤ، اس کے بعد اسے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دلواؤ اور اس کو دھکا دے کے آگے لے کر آؤ، سپریم کورٹ کے ذریعے عمران خان نے اپنا پولیٹیکل ایجنڈا نافذ کیا.